أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ تمہیں ناپسند کیا. اور بے شک تمہارے لیے پچھلی گھڑی بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر جگہ دی اور پھر اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی رب کی طرف راہ دی اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو کسی بھی صورت یتیم نہ پاؤ گے اور کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. صدق اللہ العظیم. یا رحمان 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 یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن. یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرے نبی کا تھا فرمان اب ہیں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن. یا رحمان
یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے بکھرے تو پنج تن ہے اور سمجھے تو تیرا نور ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن تیرے ہر اصول پر قربان اہل بیت ہیں توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں یا رحمان یا رحمان کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاس بان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن رمضان سب ٹیلی ویژن کی خصوصی افطاری نشریات ہے میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور میرے ساتھ موجود ہیں نتاشا علی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آج آپ کو تیسرا رمضان ہے اللہ سے دعا ہے کہ یہ رمضان بابرکت گزرے ہمارے لیے یہ سعادتیں ہم سمیٹ سکیں جی اور یہ تیسرا روزہ بھی ہمارا بہتر طریقے سے گزر سکے انشاءاللہ آج چونکہ خاص دن منسوب ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مادر امام حسن علیہ السلام و مادر امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے احترام میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے یہ وہ شہزادی یہ وہ جگر گوشہ رسول ہیں رسول کی وہ پیاری بیٹی ہیں کہ جن کے دروازے پر پہنچ کر رسول ادب سے سلام کیا کرتے تھے اور دنیا کو اللہ کے حکم سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے اور فاطمہ وہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ کہا جاتا ہے اور ان میری شہزادی میری بیوی پر ہماری جانیں قربان نسلیں قربان ان کی شان اقدس میں زندگی بھی گزر جائے تو کم ہے لیکن آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت اقدس پر جی نتاشا بالکل اور کیونکہ ذکر ہے اہل بیت کا اور ذکر ہے خاتون جنت کا جن کو بہت سارے لقب سے منسوب کیا جاتا ہے طاہرہ عابدہ شاکرہ زہرا بطول یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب کی محبوب ہیں ماشاء اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی برکت ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی گود میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پلے بڑے ان کی گود میں کھیلے اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے آج
جو خواتین ہیں ان کے سر پہ چادر ہے. بے شک ایسے ہی ہے، اور تمام عالمین کی خواتین کے لیے نمونہ حیات ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ زندگی میں جو بھی مسائل خواتین کے ہوتے ہیں تو اگر وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کی طرف روشنی ڈالیں تو میں کہتا ہوں ہر مسئلے کا حل ہے. جی عورت کے حقوق کیا ہیں یہ آپ کو اصل پتہ چلے گا جناب سیدہ کی سیرت سے. بے شک. عورت اپنے لیے انصاف کی بات کرے تو کیسے کرے، کیا طریقہ کار ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے آپ کو ملے گا. ایک اچھی عورت، ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی ماں کیسے ہوتی ہے. دیکھیے بڑی خوبصورت بات نتاشا، میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین کو، کہ ماں بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، اور زوجہ جو ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہوتی ہے، جی اور بالکل. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میری شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان تو دیکھیے کہ یہ ان کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں کہ جو خود رحمت للعالمین ہیں، واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. بالکل. اور چونکہ یہ زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے تو یہ ان کے ایمان کی آدھی مالکہ ہیں جو خود کل ایمان ہیں. واہ. جو رسول خدا نے ایک جنگ میں کہا تھا نا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، تو مولا علی علیہ السلام کل ایمان، یہ ان کے ایمان کی آدھی مالکہ ہیں جو خود کل ایمان ہیں، اور ان کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جی. جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسن امام اور حسن. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اور قسم کھا کے کہا کہ آج تک کبھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مجھ سے نافرمانی نہیں کی. ہاں کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ایک نمونہ حیات ہیں. بے شک. نہ کبھی کسی بھی اول تو نہ کبھی مولا کی طرف سے ایسا موقع ہوا اور نہ ہی کبھی بی بی نے کوئی شکوہ کیا، بلکہ جناب سیدہ نے جس طرح سے ایک زوجہ کو رہنے کا حق ہے وہ طریقہ کار سکھا دیا. ایک ماں کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرے وہ طریقہ کار سکھا دیا، کہ وہ ماں کہ جو وہ بیٹی جو اپنے باپ کی کیسے خدمت کر سکتی ہے وہ طریقہ کار. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر تو یہ بھی کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، فاطمہ اپنی چادر لے کر آؤ. تو جب جناب سیدہ نے اپنی چادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آیا. تو ہر طریقے سے آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم ان کی سیرت پر 100% عمل کر سکیں، کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے انشاءاللہ. اور ابھی کیونکہ ہم تو بات ہی آج اہل بیت پہ کرنے والے ہیں، خاتون جنت پہ کرنے والے ہیں، تو آج کی ٹرانسمیشن تو ہم اسی حوالے سے لے کے چلیں گے، لیکن یہاں پہ ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. We'll take a short break here. Please stay with us. جی ویلکم بیک. آپ آ چکے ہیں واپس. رمضان سب کا ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ٹی وی پہ، اور ہم آج ذکر کر رہے ہیں خاتون جنت کا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، اور ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں. جی بالکل، میں ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان، منقبت خان، جناب حسن نیاز جعفری صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ آپ سب خیریت سے؟ ماشاء اللہ. اور دوسری طرف ہماری بہترین نعت خان ہیں، بہترین انداز بیان ہے، فائزہ کامران صاحبہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شکریہ آپ ہماری بزم کے اس بزم کا حصہ بنی. بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ. حسن بھائی آج کون سا کلام آپ سنا رہے ہیں ہمیں؟ آج آپ کا موضوع بھی بڑا پیارا بڑا موضوع ہے اس حوالے سے کہ پنجتن کا غلام. جی اور میں چاہوں گا اس میں کہ ہماری بہن بھی فرحان علی بھائی آپ بھی شامل ہو جائیے گا، سب مل کے. جی ضرور ضرور پیش کر رہا ہوں میں. بسم اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام
رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، کہ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، کہ وہی دل کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی دل کو آل نبی کہے، وہی دل کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، بڑا روحانی سما آپ نے باندھا، سبحان خدا آپ کی اللہ۔ آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیش کیجئے میں بھی کلام۔ جی میں بھی پیش کر دیتا ہوں آج جناب سید السلام اللہ کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چھک پیستی ہے فاطمہ، چھک پیستی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، ہاں روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی
کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ اور بڑا خوبصورت شعر بھی سجاد صاحب نے لکھا ہے، کلام بھی انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا خوبصورت شعر ہے جس کی تمہید میں باندھتا چلوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کہاں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، یا رسول کو پتہ ہے، یا رسول کو پتہ ہے، اللہ نے راز میں رکھا۔ اسی طرح بی بی کا اصل نام بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ اب فاطمہ، رازیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، یہ سب میری شہزادی کے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں، جس میں سے ایک لقب ہے بطول، اور بطول کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک۔ میری شہزادی پاکیزگی کی انتہا سے بھی بالاتر ہیں۔ اب اس شعر میں بہت احتیاط کے ساتھ میں شعر پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے بی بی کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اول تو ہماری عقل اتنی نہیں کہ ہم ان کی فضیلت کو پوری طریقے سے سمجھ سکیں، لیکن آپ اس شعر پر غور فرمائیے گا کہ 15 رمضان تھی، امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد تھی، اور جناب سیدہ کا کردار کیا ہے۔ آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں فائزہ کی طرف۔ فائزہ کامران، اتنا کوئی خوبصورت اور برکت والا ماحول بن گیا اس وقت کہ اب آپ شروع کریں گی تو اور زیادہ اس میں رونق آ جائے گی۔ بے شک۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ، واہ واہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، کہ ناخدا ہے میرے جب محمد، محمد ناخدا ہے میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد
ماشاءاللہ 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 فائزہ بہت خوبصورت کلام کا انتخاب آپ کا تھا اور خدا نے آپ کی آواز میں بڑی تاثیر دی ہے. بہت شکریہ اتنا بہترین کلام پڑھ کر اس محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان کے کلام کے نور سے ایک روحانیت پیدا کر دی. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اب تھینک یو سو مچ آپ کا بھی اور آپ کا بھی. آپ تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں اگلے سیگمنٹ میں بھی کیونکہ ابھی اگلے جو سیگمنٹ ہمارا ہے ڈیبیٹ کا تقریر کا جس میں جیوری آپ ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں کچن میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن کچن میں جانے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک لینے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹرانسمیشن رمضان سب کا سب ٹی وی پہ. اور اس وقت ہیں ہم اپنے کچن میں اور ہماری یہ جو شیف ہیں آپ کو آج کیا بنا کے دکھانے والی ہیں. آج ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ساؤتھ انڈین ڈش ہے جو کہ پراٹھے کے ساتھ سرو ہوتا ہے. ہری مرچ قیمہ اور اس کے انگریڈینٹس بہت لائٹ ہیں اور بہت جلدی بن جاتا ہے. کارڈ بھی چکا ہوں آپ کے لیے. ہاں تھینک یو سو مچ. کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ ان کی تاکہ جلدی ایگزیکٹلی فرحان نے ہمیں ہری مرچ بھی چاپ کر دی. ہرا دھنیا یہ چاپ کر رہے ہیں تو ہم اتنے شروع کرتے ہیں. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں بیگم کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہیں. نہیں بیگم میری مجھے کام کرنے نہیں دیتی ہیں. خود اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں تو یہاں میں کوشش کر رہا ہوں یہاں سے سیکھ کے جاؤں. وہ تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کام نہیں کرنے دیتی. لیکن اگر شوہر کچن میں گھس کے ایک آدھا پیاز کاٹ دے تو بیوی خوش ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت کام کر لیتا ہوں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے سیکھ کر جاؤں تاکہ میری جو بیگم ہے وہ خوش ہو جائے ان کے ساتھ میں کام کر سکوں. جی ضرور. اچھا جی بیک ٹو دی ریسیپی. اب ہم اس میں ڈالیں گے چاپ گارلک. 3 to 4 کلوز لیے تھے میں نے تو وہ ہم اس کو چاپ کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا. اور آپ لوگ گارلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اپ ٹو یو. اس کو تھوڑا سا ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے. اچھا ساتھ ساتھ ہم اس کے ڈالیں گے یہ کیومن ہے زیرہ. ٹھیک ہے یہ اس میں جائے گا اراؤنڈ 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے اراؤنڈ 1 ٹی اسپون اس کے اندر جائے گا. اچھا ایک کالا زیرہ ہوتا ہے ایک سفید زیرہ ہوتا ہے. اس میں ہم سفید زیرہ یوز کریں گے. ایگزیکٹلی دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. اوکے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اس کے اندر ریڈ ہول چلیز. ثابت مرچ. ثابت ہاں گول لال مرچ. کتنی؟ 3 سے 4. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ کتنے لوگوں کی سرونگ ہے اس میں؟ یہ 4 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں. 4 سے 5 لوگ. اگر ہم جیسے تو 6-7 لوگ کھا سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے بالکل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ چلیے تھوڑا سا جب یہ گولڈن براؤن جائے گا تو ہم اس میں قیمہ ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ صحیح چاپ ہوا ہے دیکھ لیں. بالکل صحیح چاپ ہوا ہے. اچھا تھوڑی سی میں اس میں گرین چلیز ڈال رہی ہوں چاپ کر کے. تھوڑا سا ہم اگر گرین چلیز کو تھوڑا سا آئل میں سوٹے کریں گے. یہ سوٹے ہم کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اروما بہت اچھا آتا ہے آئل میں. تو دیٹس ہم نے سے تھوڑی سی گرین چلیز چاپ کر کے آلریڈی ڈال دی. پیارا کلر ہے نا. کلر بہت اچھا ہے. ایگزیکٹلی کلر بہت اچھا ہے. گرین ریڈ. ہاں ایگزیکٹ گرین ریڈ لائٹ لیمن سا. کیا بات. اور یہ کمبینیشن تو بہت زبردست بھی لگے گا. جی بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا پراٹھے آپ پہلے سے بنا چکی ہیں؟ جی پراٹھے میں نے بنا چکے. اچھا میں پراٹھے کی آپ لوگوں کو بتا دوں اس سے میں نے کچھ زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اٹس جسٹ اے میدا. میدا میں نے اس میں 1 کپ لیا تھا. اس سے میں نے ½ کپ آف دودھ ڈالا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اور 1 کپ میں نے اس میں سیلف ریزنگ فلاور لیا تھا. سیلف ریزنگ فلاور سے کیا ہوتا ہے پراٹھا پھولتا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از وہ کیکس پہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ ہم نے پراٹھے میں یوز کیا. اس کا ڈو بنا کے 2 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو کلنگ ریپ کر کے آپ کو رکھنا ہے تاکہ وہ پھول جائے. لیکن یہ نارمل پراٹھے سے مطلب کیلوریز کے حوالے سے ہیوی ہوتا ہے. ہاں یہ تھوڑا سا ہیوی ہے. ہاں لیکن تھوڑا کرسپی ہے. کرسپی پتہ ہے ہیوی تو میدا ہوتا ہے نا تو یہ کرسپی لیکن زیادہ بنتا ہے. یہ پتلے بہت بنتے ہیں. اچھا صحیح. لیکن جو لال آٹے کا پراٹھا ہے نا ہاں اس کے اچھا یہ ہمارا تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو رہا ہے نتاشا. تو ہم اس میں قیمہ ایڈ کریں گے. یہ میں نے بیف کا قیمہ لیا. اٹ از 500 گرام. آدھا کلو. اس میں چکن بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں چکن کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے. انٹائرلی اپ ٹو یو. ہم اس میں دمبے کا قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جی اوکے. لیکن اچھا اس میں جو ہم لیمب یوز کرتے ہیں تو اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز ڈالتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم لیمب کا قیمہ یوز کرتے ہیں یا میٹ یوز کرتے ہیں ود بونز ہے وداؤٹ, سب سے پہلے اس کو آپ کیا کریں, ایک بڑا سا برتن لیں, اس میں 2 ٹیبل اسپون ونیگر جو سرکہ ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو ڈپ کر دیں گوشت کو اراؤنڈ 1 سے 2 گھنٹہ. اس کے بعد اس کو بالکل ٹھنڈے پانی سے دھوئیں, آپ کی ساری اسمیل چلی جائے گی دمبے کی.
चलें जी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके में डालेंगे सॉल्ट, ठीक है, हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, ठीक है, ठीक है। वो भी लेवल करके बिल्कुल। अच्छा, कलर कीमे का चेंज होता जा रहा है इस तरह जी से। जी जी, वो बिल्कुल। साथ साथ चेंज होता रहेगा। ये भी इंस्टेंट ही कहलाएगा ये भी हाँ इंस्टेंट ही कहलाएगा, एग्जैक्टली। क्योंकि जितनी जल्दी बन रहा है। हाँ, कीमा बहुत जल्दी बनता है। बहुत जल्दी। चिकन का तो बिल्कुल ही 15 मिनट्स आता है। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी बनता है ना, उतने आपके सारे जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं इसमें रहते हैं। अच्छा, जितना वैसे आप मैंने लोग कभी ना भूनेंगे- कभी मैंने ट्राई, वैसे सही बता रहा हूँ, मैंने कभी ट्राई किया नहीं। मैं देखता बहुत बनाते हुए किस तरह से अच्छा, बनता है। अच्छा, क्या एक आपने चीज, ऐड ये किया? मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल कुटी हुई कुटी मिर्चें। हुई ओके, ठीक है। सही है। इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड होगी अराउंड 1 टीस्पून, ओके। क्योंकि इसमें हरी मिर्च ज्यादा जाती है इंस्टेड है। ऑफ दीज मसालास। ओके ओके। ठीक है। अब ये कीमा अपना पानी छोड़ रहा है। हाँ, पानी छोड़ छोड़ा। बिल्कुल। और ये इसी में गलेगा। कुछ लोग ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर, तो प्लीज ऐड नहीं किया करें, क्योंकि गोश्त अपना पानी ऑटोमेटिकली छोड़ता है। हाँ। अच्छा, क्योंकि इसी पानी में इनके जूसेस होते हैं, सारे न्यूट्रिशन होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो नो नीड टू ऐड वाटर, इसी में गल जाता है। बल्कि अगर पानी ऐड करो तो वो टेस्ट नहीं आता। वो जो टेस्ट इसके नहीं आता, अच्छा। एग्जैक्टली। हाँ, पानी कुछ लोग में कहते हैं गलता नहीं है, कीमा बहुत जल्दी गलता है, 10 to 15 मिनट्स मैक्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता कीमा, वट एवर, चिकन का कीमा हो या बीफ का कीमा। अच्छा, पकने के बाद ये वैसे नॉर्मली ड्राई रहेगा? हाँ, ये ड्राई रहेगा। तो इसे पराठे के साथ खाएं, फिर मैंने ये रायता बना के रखा है इसके साथ खाएं, तो ये बहुत जूसी सा मजे का लगता है। ठीक सही है, बात जरूर अफ्तार में कीमे ट्राई की भी करेंगे। बहुत सारी वेरिएशंस हम कर सकते हैं। आलू कीमा है, मेथी कीमा है, बहुत सारी चीजों से हम बना सकते हैं, लेकिन दिस इज हरी मिर्च कीमा और ये जबरदस्त। ड्राई होता है। तो हरी मिर्च और ऐड करेंगे? हाँ, आप या नहीं? थोड़ा सा ये जरा भून लें इसको और फिर हम। ओके। आप अच्छा, भूनें, आप भूनें। ये लाल मिर्च का कलर यही रहेगा? ये डार्क मरून कलर भी हो जाता है ना अक्सर? थोड़ा सा मरून हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, अच्छा, वैसे हरी मिर्च का कलर इतना चेंज नहीं होता, अगर आप ज्यादा पकाएं तब नहीं, लाल मिर्च- ब्राउनिश ग्रीन हो जाता है। लाल मिर्च की बात है। लाल मिर्च का तो- कलर भी ऐसे चेंज नहीं होगा नहीं पकने होगा। के बाद। ये तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस को स्क्वीज कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेमन जूस इसमें बाकी चला ये गया। जो आपने एग रखा है, ये गार्निशिंग के ये लिए गार्निशिंग के लिए रखा है, And- एग्जैक्टली। वो अच्छे लगते हैं बॉइल्ड जी। एग्स कीमा के साथ। जी 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 और ये तो सहरी के लिए बहुत जबरदस्त है। सहरी में तो ये बहुत मजे का लगता है, पराठे के साथ खाइए। जी जी। लेकिन आज हम अफ्तारी में खाने वाले आज हम अफ्तारी में खाने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो सहरी में बना के खा सकते हैं। खा बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल। और ये इतनी क्विक रेसिपी अफ्तारी में भी बन सकता है आराम से। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ट्राई करूं घर जाकर तो मैं बना लूंगा, जैसे मैं देख रहा हूँ। Easy है ना? हाँ, बहुत इजी है। हाँ, बहुत बहुत इजी है। इजी है। और आपकी स्पेशलिटी भी यही है कि आप इंस्टेंट खाने इतने जबरदस्त बनाती हैं। जी। शॉर्ट टाइम में और जल्दी। जैसे क्योंकि मेरा आपके साथ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस तरह आपके बारे में सुना था, लोगों ने बताया था, और अभी ये 2-3 ट्रांसमिशन में आइडिया हो गया है कि माशाल्लाह आपको you. अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। माशाल्लाह। और बाकी नाज़रीन, लिटरली नौरीन के हाथ में, इनके पके हुए खानों में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और कल जो हमने अफ्तार के टाइम खाया है, तो बस क्वांटिटी में तो ज़ाहिर कम था, लोग ज़्यादा थे। तो एक तो पेट भर के खाने से, और जब कम कम खाने को मिले तो उसमें और मज़ीद ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। बरकत पड़ जाती है। जी, बरकत थी। और थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा खाते हैं taste था। सभी, सब खा लेते हैं। बेशक। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूंगी। ठीक है, लाइक 3 से 4 आपने चॉप करी थी, जी, मैंने चॉप। ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये मक्ता लगाना आपने लाजमी था। ये वाकई लग रहा है कि चॉप किस आपने तरीके चॉप की की है। में कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई हाँ, छोटी है। बिल्कुल। नहीं तो ये इससे पता चले ना कि ये किसी अनाड़ी बंदे ने कट की है। सही है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट होगी तो मजा नहीं आता उसमें, नेचुरल ऐसा है। रहना चाहिए। ये तो सच है। क्योंकि अच्छा, देखें, ये- कुछ कीमा आपने हिलाया, हाँ। कुछ ये मिर्च हमने काटी, जो पकाया इन्होंने पकाया, हाँ। फिर एक अच्छा लगेगा ना कि हम कह सकते हैं कि हमने खाना बनाया। हमने खाना बनाया। जी। चले जी, खाना तो बनता रहेगा, और उसके बाद हम आपकी ये ड्रिंक जो आज आप बिल्कुल। बना रही हैं उस पर भी हम जाएंगे। हम वापस किचन की तरफ आएंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका, सब टीवी की अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और नताशा अली। नाज़रीन, मुल्क कभी भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क, जब तक सब उसके लिए बेहतर काम ना करें। यानी जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो रहनुमा होते हैं,
وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دیں, جو عوام ہے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دیں, جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دیں, جو پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں, یعنی ملک کو اپنا گھر سمجھا جائے تو ترقی ہوتی ہے. اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اسی حوالے سے ان کو یہاں ہم نے مدعو کیا ہے کہ جن کی شخصیت, اگر ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے تو کئی سال یہ اپنے طور پر پرائیویٹلی آزادانہ طور پر سوشل ورکر تھے, ملک کو قوم کی خدمت کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ایکس پریزیڈنٹ لیبر ونگ کراچی کی جانب سے ابھی حالیہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب سر بلند خان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ظاہر ہے آپ کی قومی خدمات بہت زیادہ ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی ہے, تو پہلا سوال ہی آپ سے یہی کر لیتے ہیں کہ رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ رمضان میں انسان اپنے لیے بھی مصروف ہو جاتا ہے زیادہ, اور پھر آپ قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں, تو کیسے گزر رہے ہیں یہ دن؟ ابھی تو تیسرا رمضان چل رہا ہے. جی ماشاء اللہ, رمضان تو بابرکت مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اللہ کی بہت ساری رحمتیں اور بہت سارے انعامات ہیں اس مہینے کے اندر. اور ایز اے مسلمان ہم سب کو یہ اس مہینے سے بہت بڑے فائدے اٹھانے چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو مہینہ ہے یہ دینے کا درس دیتا ہے. ہمارے اصل میں جو ہمارے اڑوس پڑوس کے ہمارے غریب اقربا ہیں ان کا بہت خیال کرنا چاہیے, کیونکہ آج کے دور میں سب سے مشکلات ہیں, لوگ بے روزگاری کا بڑا مسئلے مسائل ہیں روزگار کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پھر اللہ کو راضی کرنے کا یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے. روزہ انسان کو سکھاتا ہے قربانی دینا. آپ اگر 16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ مضبوط کراتا ہے آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے بہت اچھی پریپریشن ہوتی ہے. ہم اس صورتحال میں, اس حالات میں ہم جب اللہ کے سامنے سر نجود ہوتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, تو ہماری جو روحانی طاقت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بے شک ایسے ہی ہمیں بہت سے فوائد الحمدللہ ملتے ہیں. پنجگانہ نماز ادا کرنے کا ہمیں ویسے بھی انسان پہ, مسلمان پہ فرض ہے, لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہم زیادہ مسلمان اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ. بہت زیادہ پاکستان میں بالخصوص کراچی میں لوگ بہت زیادہ ویلفیئر بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے عبادات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تراویح وغیرہ بھی پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار ہوتا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا رمضان ہمیشہ گزرتا ہے. اور اس رمضان میں بھی اللہ سے دعا گو ہے کہ یہ بھی اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, بالخصوص کراچی کے لیے میں ضرور کہوں گا, کیونکہ کراچی کو بلونگ کرتے ہیں ہم سارے. بالکل صحیح. تو اللہ مزید آسانیاں پیدا کرے کراچی کے لیے. پورا پاکستان ہی ایک ہے, اور میرے خیال میں جتنے بھی پولیٹیشینز کام کر رہے ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہیں, مجھے لگتا ہے سب مل کر ہی کام کریں گے تو ہمارا پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کام کر رہے ہیں کی طرف سے, تو رمضان کے مہینے میں اسپیشل وہ لوگ جو بیچارے سفید پوش ہیں یا اتنا نہیں کما سکتے, اور ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو اسپیشل مہنگائی ہوتی ہے, آلریڈی ہے جو ہم بیئر کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہیں بھی کر پا رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ جب, چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ حکومت کے بغیر اپوزیشن میں, سب مل کے کام کریں گے تو ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے کیونکہ, اور آپ کی طرف سے کام کرتے ہیں, تو یہ رمضان کے مہینے میں اسپیشلی کرنا تو خیر پورے سال ہی چاہیے, رمضان کے مہینے میں ہمارے سفید پوش لوگ جن کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے, لائنز میں نہیں لگیں گے, تو آپ لوگ ان لوگوں کے لیے کچھ خاص, کچھ اسپیشل کام کرتے ہیں؟ میں تو اپنی حلقہ احباب میں جتنے بھی ہمارے حلقہ احباب ہیں اس میں 400-500 فیملیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو ہم راشن گھر پہنچاتے ہیں, نہ کہ وہ جو شریف جو ہمارے وائٹ کالر لوگ ہیں, جو شرفا ہیں, وہ کسی لائنوں میں نہیں کھڑا ہوتے. لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں, تو ہم ان کے گھر راشن پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو, باعزت طریقے سے اس کی مدد بھی ہو سکے. ہمارے سارے ایم این ایز کراچی میں جتنے بھی ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, سیم ہم کرتے ہیں. ہمارے کچھ ایم این ایز نے بائکس وغیرہ لوگوں کو ڈونیٹ کی تاکہ وہ روزگار کر سکے, اس پہ رکشے وغیرہ بھی اس پہ کر رہے ہیں.
یہ سب خان سے صاحب اچھا ہے. ہمارے شوکت خانم سے جو ہے اس رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے ڈونیشنز آتے ہیں. اس سے جو کراچی میں بہت بڑا شوکت خانم بن رہا ہے, پشاور میں بن گیا ہے, کراچی میں بن رہا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا یہ جو کراچی میں بن رہا ہے, اس سے جو ہمارے غریب نادار لوگ ہیں, میں آپ کی توسط سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز آئیں تاکہ وہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, غریب کی پہنچ سے دور ہے, ان کا علاج وہ ان کا علاج فری آف کاسٹ ہو سکے. تو ہماری جو زیادہ تر جو کوشش کاوش ہے غریب آدمی کو ریلیف ہم دیں, اور اس میں ہم انشاءاللہ ہمارے راشنز ڈرائیوز ہوتی ہیں, بائکس وغیرہ دیتے ہیں, رکشے دیتے ہیں, اور مزید بھی جو بھی ہیلپ. اچھا, یہ جو آپ کرتے ہیں ہلکا وائز کرتے ہیں ساتھ, یہ ہلکا وائز ہمارے سارے کراچی کے یہ چیز بلکہ زیادہ بہتر ہے نا کہ ہم جو ہمارا بجٹ ہے چیریٹی کرنے کا وہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ہی کریں. جیسے کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے یہی کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہماری پاس استطاعت تھی ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے کہا 5 دن بعد یہ راشن پھر ختم ہو جائے گا, 5 دن بعد ہم نے انہی کو دوبارہ سے انہی کو راشن دیا. اگر اب اس طرح, کیونکہ ہم دیکھیں جذبہ تو ہر انسان کا ہوتا ہے نا کہ پوری دنیا میں وہ امداد کرے مخلوق خدا کی, لیکن اگر ہر بندہ یہی سوچ لے اپنے اپنے طور پر کہ مجھے اپنے گھر میں اور اپنے پڑوس میں اپنے علاقے کو کور کرنا ہے, اور ہر بندہ یہ سوچے گا تو پورا ملک کور ہو جائے گا جس طرح سے آپ بتائیں. لیکن یہ اچھا آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا کہ ایک تو آپ سوشل ورکر تھے ہی, اور بلکہ کیا اور روزگار فراہم کرنے والی جو بات ہے وہ سب سے اچھی ہے نا, لوگوں کو مطلب صرف آپ دیتے ہیں, آپ ہیلپ تو آپ بھی کرتے ہوں گے, سبھی کرتے ہیں. اچھا, آپ کا بیسکلی ویسے پروفیشن کیا ہے اس کے علاوہ, یعنی اس کے علاوہ سے مراد ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ سوشل ورکر ہوتے ہیں, اپنا بزنس بھی ہوتا ہے لیکن وہ سوشل ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ سیاست میں آنے سے پہلے تھے, تو ابھی فی الحال آپ کا کوئی اپنا بزنس بھی ہے یا کوئی اپنا؟ ہمارا فیملی بزنس ہے, ہم بیسکلی ایک ادارے سے منسلک تھے, وہیں ہم سروسز وغیرہ دیتے ہیں, ایس ایچ جی سی سے منسلک تھے. تو وہ جو آپ پرائیویٹلی پہلے چیریٹی کیا کرتے تھے وہ اپنی جگہ الگ چل رہی ہے, اور سیاست میں آنے کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں, ہماری جو چیریٹی کا جو کام میرے خیال میں کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث, اور میرے ساتھ ہیں نتاشا علی. ناظرین, اب وہ سیگمنٹ آیا ہے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ جہاں پر ہمارے قوم کے نوجوان جو ہیں وہ اپنے ہنر کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ کیا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے ان کے انداز بیان سے. تو ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے جو آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں وہ ہے تقریری مقابلہ, جس میں ہمارے ہاں آج 2 کنٹیسٹنٹس ہیں, ایک ہماری طرف سے اور ایک نتاشا کی طرف سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم پہلے اپنی طرف سے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو بلا لیں. میں درخواست کروں گا ارم حمید صاحبہ سے کہ وہ روسٹرم پر آئیں. اور السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تیاری کے ساتھ آئی ہیں ماشاءاللہ. اب آپ کو جج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جناب حسن ایاز جعفری صاحب. حسن بھائی, آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آج ہماری ونر کون ہوں گی. اور یہ تیسرا روزہ ہے, اور ماشاءاللہ ابھی تک جتنے بھی پروگرام دیکھے میں نے واقعتاً یوتھ بہت زبردست تیاری, آج دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. جی, اور سربلند خان صاحب گیسٹ ہیں وہ بھی آپ بھی پلیز جج کیجئے گا. آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں, آپ کو دیکھ کر تو ان کو حوصلہ افزائی. اچھا ارم حمید, آپ کا موضوع ہے نوحہ گناہ ہے ہم پر, اجداد کی رسم وفا. بسم اللہ. جی بالکل. اس ارض پاک کی مٹی کو میں نے اپنے خون پسینے کی نمی سے سینچ کر زرخیز کیا تھا صدر علی وقار, کہ گردنیں کٹوا کر, اپنا لہو بہا کر, اپنی آل اولاد کٹوا کر میں نے اس وطن عزیز سے رسم وفا ادا کی تھی. کہ رسم وفا تو وہ تھی جو میں نے راشد منہاس کی صورت
مطیع الرحمان جیسے غدار کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جان گوا کر ادا کی کہ رسم وفا تو وہ تھی جو میں نے سپاہی مقبول حسین کی صورت اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندہ پر پاکستان زندہ باد لکھ کر ادا کی کہ رسم وفا تو وہ تھی جو میں نے عبدالستار ایدھی کی صورت اپنی آنکھوں کو کسی کی بینائی پر قربان کر کے ادا کی کہ رسم وفا تو وہ تھی جو میں کسی اعتزاز حسن تو کسی طاہرہ قاضی کی شجاعت کی صورت ادا کر گیا. لیکن افسوس صدر علی وقار، صد افسوس کہ آج وفا کے نام پہ جفا کے کھیل جاری ہیں، کہ آج ہم بیرونی قوتوں پہ ناچنے والی کٹ پتلیاں بن گئے، کہ آج ہم چند سکوں کے عوض اپنے ضمیر کو بیچنے والے بن گئے، کہ آج ہم نے اپنے ملک پر ہونے والے حملوں کو محض مذمت پر محدود کر دیا، کہ آج اپنے صحافی بھائی کے قتل پر ہم سمن بکمن امیون کے شاہکار ہوئے. تو کیسے نہ ہو نوحہ کنا ہم پر اجداد کی رسم وفا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنبھنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر کوئی مست مہ ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو پھر ہائے نوحہ کنا ہے ہم پہ اجداد کی رسم وفا. لیکن صدر علی وقار میری امید ابھی بھی باقی ہے، میں نے امید کا علم تھامے رکھا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویل ڈن ویل ڈن. زبردست. اس سے پہلے کہ ہم حسن بھائی کی طرف چلیں، حسن بھائی ایسا نہ کریں کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ سن لیں پہلے. مطلب یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ دونوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر سب مل کے پھر جو بھی اچھا لگے گا، سب کے جو رائے ہے وہ مل کے. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو بلاتی، آپ جائیں. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے ہماری سویرا ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک ہے میرا آئین میری آزادی کی ضمانت. شروع کیجیے. ظلمتوں کے اندھیروں کو اور وقت فرعونیت کو ختم کر کے فکر موسیٰ پیدا کرنا ہم ہی نے سیکھا ہے صدر علی وقار. کہ میں آج سے کئی سال قبل 1940 کی دہلیز پر کھڑی ہوں، جہاں ایک نئے وطن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ ایک بستی ہے جہاں ظلم و بربریت عام ہے. یہ ایک بستی ہے جہاں ظلمتوں کے بازار سرعام سجائے جاتے ہیں اور قاتل دناتے پھرتے ہیں. یہ ایک بستی ہے جہاں ہر روز ننھی بچیوں کے سامنے ان کے باپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ایک بستی ہے جہاں ہر روز مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لقمہ اجل بنایا جاتا ہے. مگر صدر علی وقار میں دیکھتی ہوں کہ وقت کا پہیہ چلتا ہے اور غلامی کی شب تاریخ کو مٹاتا چلا جاتا ہے، اور آخر ہم 1947 میں ایک نیا وطن اس دنیا کے نقشے پر قائم کر دکھاتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں میرا آئین میری آزادی کی ضمانت ہے. کہ صدر علی وقار محض آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں اور کئی دہائیوں سے میرا آئین ہی میری حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے. کہ یہی وہ آئین ہے جس نے مجھے حق دیا کہ میں چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی بھی غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میرا آئین مجھ پر اسلامی تعلیمات کو مسلط نہیں کرتا. کہ صدر علی وقار یہی وہ آئین ہے جو مجھے سیاسی جماعت کے تعین کا پورا حق فراہم کرتا ہے. کہ صدر علی وقار یہی وہ آئین ہے جو مجھے ایک باوقار شہری ہونے کا عزم فراہم کرتا ہے. کہ صدر علی وقار یہی وہ آئین ہے جو مجھے کھلی فضا میں سانس لینے کی اجازت دیتا ہے کہ میں ظلمتوں کے اندھیروں کو مٹا سکوں، میں نسل پرستی میں ماری نہ جاؤں، میں فرقہ واریت کا شکار نہ بنوں، میں علاقائیت، لسانیت، تعصب اور نسل پرستی کے بوجھ تلے دب کر مر نہ جاؤں. ارے میں ایک پاکستانی کہلاؤں اور یہ صدا لگا دوں، بھلے ہی تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ پھر نئی تاریخ کا عنوان لکھے گا، ہمیں عنوان بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا. ہمیں عنوان بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سویرا ملک بہترین آپ نے پرفارمنس کی. میں درخواست کروں گا
ارم حمید صاحبہ سے کہ آپ بھی ذرا تشریف لائیں تاکہ جو جج کے ریمارکس ہیں اور رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے. جی حسن بھائی کیا کہتے ہیں؟ میری آج ایک رائے یہ تھی کہ کیونکہ گیسٹ ہمارے پاس ہم لوگ تو سب ڈیلی ہوتے ہیں, تھوڑا ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے. جی جی آپ ذرا اپنی رائے آپ دونوں کے بارے میں کچھ تاثرات بیان. میں تو دونوں بہنیاں ہماری ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت اچھی بات کی دونوں. مجھے تو جج کرنا مشکل ہو رہا ہے, اگر حقیقت بتانا جج صاحب ہی ہمارے کر سکتے ہیں, آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. میرے رائے میں تو دونوں نے زبردست بات کی, بہت اچھا, بڑا بہتر. چلیں یہ تو آپ کے لیے سب سے بڑا ریمارکس, بہت زبردست, سب سے بڑا ریمارکس کہ سر بلند خان صاحب نے کہا ہے. جی حسن بھائی کیا کہتے ہیں؟ میرے حساب سے ماشاءاللہ دیکھیں دونوں ٹاپک میں بھی تھیں اور بہت بہترین تھا. اچھا میں مینشن نہیں کروں گا لیکن کہیں کہیں ہاتھ جو نا کچھ ایکسٹرا ہلائے جا رہے ہیں, مطلب کہ وہاں لفظوں کے ساتھ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, تھوڑا سا یہ ویک پوائنٹ تھا. اور ایک جو سب سے ضروری مائک پہ جو آپ کو مطلب عمل کرنا ہے اس بات کا کہ کچھ جو لفظ ہوتے ہیں نا الف بے پہ وغیرہ میں, تو اس کو بلاسٹ ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. آڈیو انجینئر تو اس کو کور کرتے ہیں لیکن وہ ان لفظوں کو ہمیں بھی کور کرنا ہوتا ہے, ان باتوں کا خیال رکھنا. باقی آفٹر آل سب نے اچھا کیا ماشاء اللہ. وہی والی بات ہے کہ دونوں کی ہی اسپیچ بہت اچھی تھی اور ورڈز بہت اعلیٰ تھے, مطلب وہ دل کو چھو رہے تھے. اور بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے, جج تو آپ نے ہی کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن کسی ایک پوائنٹ سے آج بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ اوپر نیچے ہونے والا معاملہ. نہیں میرے لحاظ سے فرق کافی واضح ہے, ایک آدھ پوائنٹ کا نہیں زیادہ پوائنٹ کا فرق ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا کانٹینٹ تو بہت اچھا تھا, ارم حمید کا بھی اور سویرا کا بھی. دیکھیں فیصلہ تو ہوگا جو ججز کریں گے, لیکن میں اپنے ریمارک صرف دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ حسن بھائی نے بھی کہا کہ ورڈز جب ہم کلام پڑھ رہے ہوں یا ہم تقریر کر رہے ہوں, تو جیسے پے ہے, پے ہے, بے ہے, یہ ورڈز بلاسٹ ہوتے ہیں, تو اس کو ایک تو ہمیں کور کرنا ہے. چلیں اس کو تھوڑا پیچھے رکھ لیتے ہیں. جو مین مسٹیک سویرا ملک کی ہم نے نوٹ کی تھی, ایک تو 3 جگہ آپ کا فمبل ہوا, اور دوسرا یہ کہ کانفیڈنس تھوڑا سا لوز تھا, مطلب ان کے مقابلے میں. ویسے آپ کا کانفیڈنس اچھا تھا لیکن کسی نہ ایک نے تو بہتری کی طرف جانا ہی ہوتا ہے. لیکن پرفارمنس دونوں کی بہت اچھی تھی, لیکن ہمیں کسی ایک کو تو ون کرنا ہی ہے نا آپ دونوں میں سے. تو بہتر اور واضح فیصلہ جو ہے وہ ہمارے جج کریں گے. اچھا مجھے کانفیڈنس دونوں کا اچھا لگا کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. کانفیڈنس دونوں کا اچھا تھا, اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کی باڈی لینگویج الگ تھی, اس کی اپنی پرسنالٹی اس کی الگ تھی. لیکن میں نے ایک پوائنٹ اس لیے کہا تھا کیونکہ اس سے فمبل ہو گیا. باقی آپ بتائیں گے. جی حسن بھائی. نہیں ماشاءاللہ میرے حساب سے تو بس یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے ہوتا ہے نا کہ کچھ بہت زیادہ ڈیپلی کوئی بھی جب اپنے جونیئرس کو جج کر رہا ہوتا ہے تو ڈیپلی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کر دی جاتی ہیں. 100% تو کوئی بھی, ہم بھی مطلب ہاں ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے تو جو آپ اپنے تجربے کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا جو گزرنا ہے سب میں. ہاں ارم حمید ونر ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ ارم حمید, آپ ہیں آج کی ونر, لیکن آپ بھی ونر ہی ہیں سویرا, کیونکہ آپ یہاں اس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں جہاں ہزاروں لوگ آڈیشنز دیتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں, آپ یہاں پر کھڑی ہیں. آپ کا یہاں آنا اور پوری دنیا کے سامنے آپ نے جو پرفارم کیا, اچھا فمبل ہونا یہ ہم سے بھی ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, یہ بہت بڑی مسٹیک نہیں. لیکن چونکہ جب دونوں میں سے کسی موازنہ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے یہ فمبل ہو جاتی زیادہ, 3 کی جگہ 4 فمبل یہ ہو جاتی, تو ہو سکتا ہے یہ رہ جاتی. پہلی جیت تو آپ کی یہ ہوئی کہ اتنے لوگوں میں آپ دونوں یہاں تک آئے ہیں, یہ بڑی بات ہے. سب سے بڑی. اور پھر کیمرہ فیس کرنا بھی بڑی بات ہوتی. کانفیڈنس بہت اچھا دونوں کا. مبارک ہو آپ دونوں کو. کہتے ہیں نا کہ لائن چھوٹی, ایک لائن چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لائن کو کاٹ کر چھوٹا کرتے ہیں, اور کبھی ہوتا ہے کہ اپنی لائن اس کے برابر میں بڑی کھینچ دیں تو دوسری لائن آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح دونوں کی پرفارمنس اچھی تھی, کچھ غلطیاں آپ کی تھیں, کچھ بہتری ان کی تھی, تو جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ارم حمید صاحبہ کو ونر قرار دیا. میرے خیال سے آپ لوگ بتائیں, اتفاق ہے, بالکل صحیح ہے, سب کو اتفاق ہے, اس سے آپ کو بھی اتفاق ہے. اچھا آپ خود کے آپ کے ریمارکس کیا ہیں, آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر آپ جج ہوتی تو, کیونکہ آپ سن بھی تو رہی تھی اپنے آپ اپنے آپ کو بالکل بالکل کلیئر ہو کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنے آپ کو بولنا تو بول سکتی ہیں, آزاد ہیں آپ کیا کہتی ہیں؟ مائک میں تھوڑا سا. فمبلز تھے 3 بار آئے, آئی نوٹس 2, باقی ڈیفینیٹلی جب ان کے کوئی فمبلز نہیں آئے اور جب 2 میں ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر
بس مسئلہ بھی ادھر ہی آیا, وہی بس والی یہ بات آپ نے خود آپ بھی کی سب نوٹ سے بڑی کیا ہے. بات یہ کہ آپ نے سچ بولا ہے, اور سچ بولنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایک بار اسکول لائف میں ایسا ہی ہوا تھا کہ مجھے فرسٹ پرائز غلط دیا گیا تھا, تو میں اپنے مسز جو تھی مطلب ہیڈ مسٹریس وغیرہ ان کو میں نے کہا نا میڈم یہ زیادتی ہوئی ہے, میں نے آج اچھا نہیں پڑھا, ارے کیا بات ہے, زبردست. جی جی ماشاء اللہ, بیسٹ آف بیسٹ لک. آف لک, تھینک یو. تھینک یو. تو آج کا ماشاء اللہ اچھا رہا سیگمنٹ, یہ کیا کہتے ہیں؟ زبردست, اعلیٰ. تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, شیف کی طرف ہم نے جانا کچن ہے میں جانا ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں بریک لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بریک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ کان میں بالکل بتائیے. بریک لیتے ہیں, بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں علماء اکرام سے, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خاتون جنت دختر رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین سید معارج رضا رضوی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت شکریہ, آپ نے آج تیسرے روزے میں بھی ہمارا ساتھ دیا, اور آج تو دن بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے. تو میں ابتدا کروں گا مولانا محمد معارج رضوی صاحب سے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر گفتگو فرمائیے تاکہ ہمارے بھی دل منور ہو جائیں ذکر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ, یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ فضیلتیں کس گھر میں آ کر ایک جگہ سانس لیتی ہیں یا کس چادر کے نیچے تمام فضیلتیں نظر آتی ہیں, تو وہ چادر قصہ ہے جو جناب سیدہ کی ملکیت. سبحان اللہ. نبوت بھی اس چادر کے نیچے ہے, ولایت بھی اس چادر کے نیچے ہے, امامت بھی اس چادر کے نیچے, یعنی گویا یوں کہا جائے کہ ہدایت پروردگار کا جو سامان اس دنیا میں بندگان خدا کے لیے ہے, اگر وہ کہیں ایک جگہ نظر آ رہا ہے تو وہ جناب سیدہ کا گھر ہے. یا یوں اسی کو میں آگے دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جناب سیدہ کا گھر کیا ہے؟ جناب سیدہ کا گھر مرکز رسالت ہے, جناب سیدہ کا گھر مرکز ولایت ہے, جناب سیدہ کا گھر مرکز امامت ہے. اگر تسلسل کو دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین جہاں آ کر نبوتیں ختم ہو رہی ہیں, جہاں آ کر رسالتیں ختم ہو رہی ہیں, اور امیر المومنین کون؟ جو آغاز امامت ہے, جو مبدأ امامت ہے, جہاں سے امامت شروع ہو رہی ہے. یعنی ایک عہدہ الہی آ کر ختم ہو رہا ہے اور ایک عہدہ الہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو جو ختم ہو رہا ہے وہ بھی سیدہ کے گھر میں ہے, اور جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی سیدہ کے گھر میں. یا یوں کہوں میں کہ پروردگار کی ہدایت کی انتہا اور پروردگار کی طرف سے ہدایت کی ابتدا دونوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں نظر آتی ہیں. اور بیٹے جوانان جنت کے سردار, یعنی فضائل بھی, فضائل کے حوالے سے دیکھا جائے, عہدہ الہی کے حوالے سے دیکھا جائے, تو تمام فضیلتیں جمع ہو رہی ہیں جناب سیدہ کے گھر میں. یعنی مستجمع ہیں تمام صفات کی, مستجمع ہیں تمام کمالات کی. یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں کہ بی بی کی فضیلت میں کہ نبوت رسالت مآب پر ختم ہو گئی, رسالت مآب پر ختم ہو گئی, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبوت ختمی مرتبت پر ختم ہو گئی, ان کی ذات پر ختم ہو گئی. لیکن نبوت کا ختم ہونا اور رسالت کا ختمی مرتبت پر ختم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ کمالات نبوت بھی ختم ہو گئے, کمالات رسالت بھی ختم ہو گئے. کمالات نبوت اور کمالات رسالت اگر کہیں نظر آ رہے ہیں تو وہ رسول کے بعد رسول کی آل اولاد میں نظر آ رہے ہیں, اور آل اولاد کا مرکز جناب سیدہ, جیسے کہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں اہل سنت اور اہل تشیع تمام تفاسیر گواہ ہیں, کہ جس میں پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔ تمام علماء نے لکھا خیر کثیر سے مراد اولاد جناب سیدہ، اولاد رسول خدا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کسی بیٹی کے بچے کو کوئی اپنی نسل کہے، لیکن یہ امتیاز جناب سیدہ کے پاس ہے کہ اولاد سیدہ کو رسول نے اپنی اولاد کہا ہے۔ یعنی پورا مدینہ یہ نہیں کہتا تھا امام حسن کو کہ یبنا امیر المومنین، یبنا علی المرتضی، اے علی کے بیٹے، اے فاطمہ کے بیٹے، نہیں، یبنا رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے۔ یہ امتیاز جناب سیدہ کے پاس ہے، یعنی مرکز فضیلت اور مرکز عہدہ الہی ہیں جناب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہیں سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے بات کی بی بی کی اور بات ہم کر بھی خاتون جنت کی ہی رہے ہیں آج، تو میں سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم خواتین ہیں، ہمارے لیے کامیاب زندگی گزارنے کا راز کیا ہے شریعت میں رہتے ہوئے؟ یہاں پر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث نقل کروں گا۔ اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، کھچا کھچ مجمع ہے، اور اتنے میں رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اہتدوا بالشمس فاذا غابت الشمس اہتدوا بالظہرہ فاذا غابت الظہرہ اہتدوا بالقمر فاذا غاب القمر اہتدوا بالفرقدین۔ یعنی سورج سے ہدایت حاصل کرو، جب سورج چھپ جائے تو زہرہ سے، زہرہ ایک ستارہ ہے جو چاند کے بعد سب سے زیادہ چمکدار ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ جب وہ بھی چھپ جائے تو قمر یعنی چاند سے ہدایت حاصل کرو، جب وہ بھی چھپ جائے تو فرقدین یعنی دو جگمگاتے ہوئے ستارے، ان سے ہدایت حاصل کرو۔ اب ظاہر سائل تھا، بزم رسالت میں بیٹھنے والا، مزاج رسالت سے کوئی آشنا تھا، اس نے اٹھ کر پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا عرب نہیں جانتے تھے شمس کیا ہے، زہرہ کیا ہے، قمر کیا ہے، فرق سب جانتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ آج مزاج رسالت یہ ہے کہ کسی کی فضیلت بتانا مقصود ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، زہرہ کیا ہے، فرقدین کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ تو رسول نے فرمایا سورج سے مراد ہوں میں، زہرہ سے مراد ہے میری بیٹی فاطمہ، قمر سے مراد ہے امیر المومنین، اور فرقدین سے مراد ہے میرے بیٹے حسن اور حسین۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہدایت کی ذمہ داری اس حدیث سے ہی عرض کیا تھا، ہدایت کی ذمہ داری صرف رسول خدا کے کندھوں پر نہیں ہے، صرف امیر المومنین کے کندھوں پہ نہیں ہے، صرف حسن و حسین کے کندھوں پہ نہیں ہے، بلکہ جناب سیدہ کے کندھوں پر بھی رسالت ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ تو امیر المومنین گھر سے باہر جا رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، فرقدین یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کیسے ہدایت کرنی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کی حدیث ہے، کہ اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے کہ امام کی حدیث ہے، معصومین کی مفہوم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہ اگر مرد دیندار ہو تو اس کا دین گھر کی چوکٹ تک رہتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو اس کا دین نسلوں تک جاتا ہے۔ جناب سیدہ مبلغہ ہیں ولایت کی، مبلغہ ہیں رسالت کی، مبلغہ ہیں امامت کی۔ جناب سیدہ کی سیرت پر جب تک ہمارے معاشرے کی خواتین چلتی رہیں گی، ان کے نقش قدم پر، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرتی رہیں گی، تب تک ہدایت یافتہ رہیں گی۔ یعنی مردوں کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ رسول خدا ہیں، امیر المومنین ہیں، حسن و حسین علیہم السلام ہیں، اور اگر اور اگر عورتوں کے لیے کوئی نمونہ ہدایت ہے، یعنی کس کو دیکھ کر خواتین ہدایت کے معاملات کو طے کریں، وہ جناب سیدہ کی ذات۔ ماشاءاللہ۔ جی زاہد اسلم صاحب، آپ کا چہرہ جگمگا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ایمان افروز گفتگو میں شامل ہیں، اور میں یہ محسوس بھی کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں آپ بھی اپنے کلمات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں بغیر وقت کو ضائع کیے میں اس تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ کی سیرت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 27ویں پارے کی سورۃ الرحمن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سورت کے اندر دو موتیوں کا تذکرہ ہے، اور ایک کا نام ہے لولو، ایک کا نام ہے مرجان۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر والوں نے لکھا کہ لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہیں، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کا نام جو زہرا کہتے ہیں، زہرا ایک ایسے موتی، ایسی کلی کا نام ہے کہ جو خود بھی مہکتی ہے، اور جو ان کے در پہ پہنچ جاتا ہے وہ بھی مہکنے لگ جاتا ہے۔ لسان عرب میں لکھا گیا ہے، 6 جلد ہے، صفحہ 99 پہ، کہ ایک ایسی عظیم کلی کا نام ہے۔ امام شافعی کیا لکھتے ہیں؟ شامی جلد نمبر 3 صفحہ 300 پہ لکھتے ہیں کہ زہرا تو کہا ہی اس عظیم شخصیت کو جاتا ہے
کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین اور دنیا کی تمام خواتین کی سردار بنا دیا ہے. اور آیت مباہلہ دیکھیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یا سورہ کوثر دیکھیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن کریم کی سورہ باقرہ دیکھیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ، کہ جب آدم علیہ السلام 300 سال تک دعائیں کرتے رہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو 300 سال لگ گئے. اب ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ صرف ایک جملہ کہنا تھا. میرے رب نے فرمایا کہ آدم تیری مغفرت تو کر دوں گا، لیکن یہ بتا کہ ان عظیم طریقوں کو تو نے سیکھا کہاں سے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے جو طریقہ سیکھا نا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہ چند کلمات کیا تھے؟ اللہم اغفر لی بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. عرض کرتے ہیں مالک تجھے واسطہ ان پنجتن پاک کا، میرے مجھے معاف فرما دے. اب آدم کا یہ فرمانا تھا کہ رب نے فرمایا اے پیارے اگر ان کا نام تو پہلے لے لیتا تو ہم پہلے ہی تجھے معاف فرما دیتے. اب جو قرآن سے تو میں نے پڑھ لیا، سورہ کوثر دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرا عشق ہے، میری محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ حدیث کو بھی شامل کرو یہاں پر. وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے علی، قال رسول اللہ اے علی، یہ فاطمہ الزہرا کی وہ شان ہے کہ جب فاطمہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، اور وَيَرْضَى لِرَضَّا کی جو جناب سیدہ کی رضا ہوتی ہے وہ رب کی رضا ہوتی ہے. اس حدیث کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، کتاب کا نام مستدرک حاکم ہے، جلد 3 صفحہ 167 پہ ہے. اور اسی طرح یہ حدیث پاک جو ہے فی المعادی والمثانی کے اندر امام شیبانی نے لکھی ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 363 پہ لکھا، اور معجم کبیر کی پہلی جلد ہے اور 108 صفحہ ہے، حدیث نمبر 182 ہے. اور اسی سے میں ریلیٹڈ ایک اور حدیث پاک سناؤں گا، مولا علی ہی راوی ہیں اس حدیث کے. وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے حبیب امام الانبیاء حسنین کریمین کے نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا اَوَّلَا مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اب یہاں پر یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ بیان کی ہے، لیکن میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ تکلیفیں بھی شروع ہوتی ہیں نا. اِنَّا اَوَّلَا مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164. اور اسی طرح تاریخ دمشق کبیر، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 173. اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 98، سوائی کی محرکہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448. بات بڑی ایمان افروز ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اول من يدخل الجنۃ، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، فرمایا آنا و فاطمہ والحسن والحسین. فرمایا کہ میں جاؤں گا، میری بیٹی جائیں گی، حسن و حسین جائیں گے. پھر مولا علی کا سوال دیکھیے، قلت یا رسول اللہ فمحبونا، یا رسول اللہ جو ان سے پیار کرنے والے ہوں گے ان کا کون ہوگا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا قال من ورائکم، فرمایا کہ جہاں یہ پنجتن پاک داخل ہو جائیں گے ان کے پیچھے یہ ان کے چاہنے والے بھی داخل ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو پنجتن پاک چار معصومین کے سائے میں رکھے، بروز حشر کی شفاعت نصیب فرمائے. بڑی ایمان افروز گفتگو کی زاہد اسلم صاحب نے بھی اور مارش صاحب نے بھی. اگر یہاں پر وقت ہو تو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے بات کر لیں، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا اور اذان کا وقت بھی قریب ہونے کو ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم وقفہ لیں. اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت. جی تو ناظرین اب ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان سب کا. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹی وی پہ رمضان سب کا افطار ٹرانسمیشن. اور اب روزہ کھل چکا ہے، افطاری کر چکے ہیں، آلموسٹ پورے پاکستان میں ہی ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ دعا اگر مولانا صاحب کروا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم تمام مسلمانوں کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ان پاک ہستیوں کا، ذوات مقدسہ کا. پروردگار ہم پر اپنا خاص کرم فرما.
मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को तमाम शर्री आफतों से, तमाम आफतों से, ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है, जो लोग बीमार हैं उनको सेहतयाबी नसीब फरमा, जो लोग असीर हैं उनको रिहाई की खबर नसीब फरमा, जो लोग तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा, जो लोग मकरूज़ हैं उनका कर्ज गैब से अदा फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे उमूर में बेहतरी अता फरमा, हमें इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा खुशू व खुशू के साथ उनको अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउद दुआ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ट्रांसमिशन का इख्तिताम है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा एक एक मैसेज ले लिया जाए दोनों मौलाना साहब से। बिल्कुल मैसेज होना चाहिए, जाना चाहिए। जिस तरह के आजकल बड़ी महंगाई के दौर चल रहे हैं, लोगों ने अपने दस्तरखान भी बड़े मुख्तसर कर लिए हैं। जी जी। तो मैं यहीं से आपको हुसैनी दस्तरखान की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दस्तरखान की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। 29वें पारे में है वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। यहाँ पर एक माँ का किरदार, एक बाप का किरदार और औलाद का किरदार, और फिर अहले बैत अतहार का मकाम नज़र आता है कि जब सैयदा फरमाती हैं कि ए शेर खुदा, घर के लिए सहर व अफ्तार के लिए कुछ लाया जाए, तो आप जब लेकर आए तो हुआ क्या, जब सब तैयार हो जाता है तो दरवाज़े पे दस्तक होती है और शहज़ादे जाकर देखते हैं कि एक साइल आता है, यतीम व असीरा, मिस्कीन, यतीम, कैदी। तो पहली मरतबा साइल आया, उसने सवाल किया, घर में आकर गुफ्त शुनीद हुई, तो फ़ैसला ये किया गया कि हम भूख व प्यास पर सब्र कर लेंगे, हम गुजारा कर लेंगे, जो हमारे दर पे आ गया है उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए। उसको दे दिया गया। दोबारा आ गया यतीम, और फिर जब यतीम के बारे में बात हुई तो फिर भी अहले बैत अतहार के घर से यही आवाज़ गई कि हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे दर पे जो आए कोई खाली हाथ ना जाए, ताकि क़यामत तक के लोगों को पता चल जाए कि जो अहले बैत अतहार के दर पे खालियात आते हैं ना, तो अहले बैत अतहार उसको इतना नवाज देते हैं कि दीन और दुनिया की सारी नेमतें अता फरमा देते हैं। और फिर जब आ गया असीर, असीर ने भी आकर सवाल किया तो फिर उससे भी अता कर दिया गया। तो मेरा यही मैसेज आता है, चूँकि आज हमने जनाब सय्यदा की सीरत पर, फ़ज़ाइल पर, मनाक़िबात पर गुफ्तगू की है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द हज़रात अपने दस्तरखानों को वसी बनाएं, दिलों को वसी करें, जो गुरबा हैं उनको सहर कराएं, उनको अफ्तार कराएं, और इसी तरह हुसैनी दस्तरखान सजाएं। माशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर एक बस क्योंकि रिवायतें और आयतें हमने सुनाई, एक अक़ली बात और से फिर पैगाम दे दूँगा। वो ये कि इंसान की अक्ल ये कहती है, अक़ली तकाज़ा है कि इंसान वहीं जाता है, सबसे ज़्यादा उसका रुझान वहीं होता है जहाँ पर परफेक्शन ज़्यादा हो। जहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट होगा, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये अक्ल इंसानी। जी बिल्कुल। तो जब हम इस दुनिया में, हमें मालूम है कि हमें किसी ना किसी दर से मुतमस्सिक रहना है ताकि खुदा से तवस्सुल और खुदा से जो कुर्बत है वो बढ़ सके। तो अक्ल ये ढूंढे कि वो कौन सा ऐसा दर है जहाँ सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन है, कोई शक नहीं, कोई रैब नहीं, कोई कमी नहीं, कोई पेशी नहीं। वो दर खुदा की कसम कोई और दर नहीं है सिवाय वो दर है कि जिस दर पे रसूल खड़े होकर सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत अन्नुबुव्वा। बस पैगाम इतना सा है कि इंसान अगर चाहता है कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब रहे तो उस दर से मुतमस्सिक रहे जिस पे रसूल आके सलाम करते थे, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये जो घराना है ये सिर्फ सखी घराना नहीं बल्कि करीम घराना है। बेशक। अब करीम और सखी में फ़र्क क्या है, उलमा कराम की मौजूदगी में तो सबक सुनाने की हैसियत से, लेकिन जो मेरे नाज़रीन इस वक्त जो मेरी उम्र से छोटे हैं उनको बताता चलूँ कि सखी और करीम में फ़र्क क्या है। सखी उसको कहते हैं कि जिससे मांगा जाए और वो अता कर दे, और करीम उसको कहते हैं जिससे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, मांगे बग़ैर ही जो अता कर दे वो करीम है। तो ये घराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीम घराना है, और इसी घराने के तवस्सुत से दुआ है कि या बारअल्लाह तुझे वास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इनकी पाक आले अत्हार अलैहिस्सलाम का कि तू हमारे तमाम गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा और हमें दुश्मन और हासिदीन के शर से महफूज फरमा और इन्हीं के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आइए वारगाह इलाही में हाथों को उठाकर, ये वक्त दुआ है, मगरिब का वक्त है, मेरे साथ मिलकर जितने
شرکا اس وقت میرے ساتھ اس بزم میں موجود ہیں، اور جو لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب اپنے دست دعا کو اٹھائیے اور اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ دعا گو ہو جائیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، غریبوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، اسیروں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وطن کی بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔